السلام علیکم، ٹائم لائن چینل پہ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے ایک بیان لے کے آئے ہیں حضرت مولانا محمد عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ بیان انہوں نے نواں شہر ملتان میں کیا تھا اور اس کا موضوع تھا شان حیدر کرار۔ تو آئیے ہم سب سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم من احب علیا فقد احبنی ومن سب علیا فقد سبنی علی مع القرآن والقرآن مع علی سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت اہل بیت و آل محمد است۔ سبحان اللہ۔ کسی نے جناب علی سے یہ عرض کی، اے نائب رسول خدا دام ذلکم، ابو بکر و عمر کے زمانہ میں چین تھا اور عثمان کے زمانہ میں لبریز تھا یہ خم، کیوں آپ کے زمانہ میں جھگڑے یہ پڑ گئے، میری عقل اس مسئلہ میں ہو گئی ہے گم۔ کہنے لگے یہ بھی ہے پوچھنے کی کوئی بات، ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم۔ سبحان اللہ۔ محمد را خدا دا دست و لشکر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی نبیک علی رسولک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ درود شریف محبت سے برادران اسلام ذو العز والاحترام، رمضان شریف سے میں برابر وعدہ کرتا آیا کہ میں ابو الحسن ابو تراب حیدر صفدر اسداللہ عشرہ مبشرہ میں جن کا نام داخل ہے، خلیفہ راشد، اخی رسول اللہ، داماد رسول اللہ، کاتب وحی، مہاجر، مجاہد، محافظ نبی، حافظ قاری، سابقین اولین، عالم ربانی، فاتح خیبر، قاتل عنتر، شجاع اعظم، خطیب اعلیٰ، اخی رسول اللہ، ہاشمی اور قریشی خاندان کا چشم و چراغ، داماد رسول، شوہر بطول، غازی مدینہ، اسد اللہ الغالب، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی شان میں کچھ بیان کروں، مگر مختلف جماعت میں مضامین آتے رہے اور اس میں تاخیر ہوتی گئی، جس کا میں معذرت خواہ ہوں۔ موضوع تو تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا ہے، 1 گھنٹے میں فقط اس کی تمہید انشاءاللہ آج پیش کروں گا، اور آج حد سے زیادہ تھکاوٹ بھی ہے کہ رات ساری آرام نہیں ملا اور بسوں کے سفر نے بے بس کیا، پھر بھی کوشش کروں گا کہ میں اپنے دماغ پر زور دے کر آپ کے سامنے صحیح دینی بات پہنچا سکوں۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مجلس میں یہ بیان کرنا ہے کہ علی فی القرآن، علی فی الاحادیث النبویہ، علی وہ ہے جن کی شان اللہ نے بیان فرمائی، خود رسول اللہ نے بیان فرمائی۔ علی المرتضیٰ صحابہ میں سے ایک عظیم صحابی ہیں، وہ لوگ غلطی پر ہیں جو علی المرتضیٰ کو صحابہ سے خارج کرتے ہیں۔ جو بھی پیغمبر کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، پیغمبر کا چچا کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خسر ابو بکر عمر کیوں نہ ہو، بی بی عائشہ صدیقہ کیوں نہ ہو، جو آنکھوں سے پیغمبر کا چہرے کی زیارت کر لے وہ صحابہ میں داخل۔ حضرت علی پاک جہاں داماد رسول ہیں، جہاں کاتب وحی ہیں، جہاں پہلوان محمد ہیں، جہاں علم کے در اور شہر ہیں، وہاں علی المرتضیٰ محمد کے صحابی بھی ہیں۔ بعض لوگ علی المرتضیٰ کی محبت میں غلب کرتے ہیں۔ علی المرتضیٰ نے خود فرما دیا، سیہلک فی صنفان، 2 ٹولے میرے متعلق ہلاک و برباد ہو جائیں گے، محب مفرط و مبغض مفرط، جو حد سے محبت مجھ سے رکھ کر مجھے خدا اور رسول سے بڑھا دے وہ بھی برباد ہوگا، جو مجھ سے بغض رکھ کر میری دشمنی ظاہر کرے وہ بھی قیامت کے دن برباد ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں علی پاک سے صحیح محبت اور ہمیں صحیح الفت اور ان کی غلامی تابعداری عطا فرمائے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا دعویٰ ہے کہ یہ قادریہ، یہ چشتیہ، یہ سہروردیہ، یہ تمام نقشبندیہ سلسلے کا مرکز علی المرتضیٰ ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ تمام علوم کا مرکز نحو اور علم ہو،
اس کا در اور شہر علی المرتضیٰ ہیں۔ بے شک ہمارا دعویٰ ہے کہ خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابا بی بی بطول سے جو پیغمبر کا خاندان چلا، اور بطول کا جو شوہر حسن حسین کا والد ہے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ ان کو مرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو چنا گیا، اسد اللہ الغالب بھی ہے ان کا لقب، کہ یہ شیر خدا ہے۔ ان کا نام حیدر بھی ہے، حضرت علی خود کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کا نام اماں نے حیدر رکھا۔ واقعہ یوں ہے کہ اماں ان کی پانی بھرنے کے لیے گئی، ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت وہب تھا، نبی کریم کی چچی تھی، اور حضور کی اس نے اچھی خدمت کی تھی، اور بعد میں وہ اسلام لائی، ابو طالب اسلام نہ لا سکا۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہی بہادر ہوں، پہلوان ہوں، نڈر ہوں، جری ہوں، شجاع ہوں جس کا گود میں اماں نے نام حیدر رکھا تھا۔ ماں پانی بھرنے گئی، واپس آئی تو ایک سانپ تھا، چونکہ پہاڑی علاقہ ہے مکہ، تو علی المرتضیٰ سانپ سے کھیل رہے تھے، کبھی اس کی گردن کو پکڑ لیتے تو ماں ڈر گئی، اس نے کہا حیدر حیدر سانپ سانپ۔ جب وہ قریب آئی تو سانپ دم توڑ چکا تھا اور علی اس کو اس طرح کھیل رہے تھے۔ تو فرمایا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہی بہادر ہوں جس کا نام اماں نے گود میں حیدر رکھا تھا۔ حیدر پہاڑ کے بڑے سانپ کو کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ کا نام اماں نے ابتدا سے رکھ دیا تھا۔ تو خدا تعالیٰ جو خصوصیت جس کو عطا کرے، صدیق کو صداقت دی، عمر کو عدالت دی، عثمان کو سخاوت دی، علی کو شجاعت دی۔ بہادر سب صحابہ ہیں، مگر علی کا ترہ امتیاز تھا۔ صحابہ کہتے ہیں میدان جنگ میں ہم ایک ہاتھ سے لڑتے، علی المرتضیٰ دونوں ہاتھ سے، ہماری تلوار گردن کافر کی کاٹتی، علی کی تلوار کافر کی کمر سے نکل کر زمین پہ پہنچتی جب بھی اس کی تلوار اٹھتی۔ اگر گھوڑے پر چڑھے ہوئے کو چھلانگ لگا کے وار کرتے، بندے سے پار، گھوڑے سے تلوار پار گزر جاتا۔ اور علی المرتضیٰ کا حلیہ بھی لکھا ہے علامہ سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں، کان شیخا سمینا، اس نے اس وقت حلیہ لکھا جبکہ آپ کی داڑھی مبارک سفید ہو چکی تھی۔ فرمایا علی المرتضیٰ سفید داڑھی والے تھے، سمینا مضبوط اور موٹے تھے، کثیر الشعر وجود پر بال مبارک تھے، عظیم البطن کچھ ان کا پیٹ مبارک بھی تھوڑا سا، اور قد مبارک پورا تھا، تمام اونچا نہیں تھا، عظیم اللحیہ، حضرت علی کی داڑھی مبارک الی السرہ، ناف تک علی کی داڑھی چمکتی نظر آتی۔ وکان ما بین منکبتیہ کالقطن الابیض، علامہ سیوطی لکھتا ہے کہ دونوں ان کندھوں کے درمیان جس طرح سفید کپاس ہوتی ہے، علی کی داڑھی اسی طرح چمکتی نظر آتی تھی، آنکھیں موٹی اور چہرہ گول، شیر تیزا نظر، ہاتھ جس کو دیکھتا بڑے بڑے پہلوان دیکھ کے ڈر جاتے تھے۔ اور علی کا نعرہ تھا اللہ اکبر۔ علی المرتضیٰ کی انگوٹھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا نعم القادر اللہ، سب کہو نعم القادر اللہ۔ اللہ ساری دنیا پر جو قادر ہے اور قدرت کے لائق ہے، صحیح اور اچھا قادر وہ اللہ ہے۔ غور سے کہو کون ہے؟ تو حضرت علی کو قرآن میں تلاش کرو، نبی کے فرمان میں، تو آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ پھر پہلے میں علی المرتضیٰ کے مناقب پیش کروں گا، پھر میں علی اور صحابہ کی محبت، علی اور صدیق، علی اور فاروق، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور عثمان غنی۔ مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب علی المرتضیٰ کا نام آئے تو سب کہو کرم اللہ وجہہ، کیونکہ خارجی ایک ٹولہ تھا۔ حضور پاک نے پہلے فرمایا کہ دو آدمی میری امت میں بڑے بدبخت ہوں گے، سب سے بڑے بدترین آدمی ہوں گے، دو آدمی، ایک وہ جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے جس نے پاؤں کاٹے تھے، اور بدبخت وہ میری امت میں ہوگا جو علی المرتضیٰ کی داڑھی کو خون سے رنگین کرے۔ حضور نے اس کی شہادت کی خوشخبری پہلے دے دی تھی، فرمایا بڑا بدبخت ہے میری امت میں۔ خارجی ایک ٹولہ نکلا، آج بھی ہمارے ملک میں دو ٹولے ہیں، ایک وہ ہیں جو صحابہ کو لعنت کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اہل بیت کو لعنت کرتے ہیں، کچھ رافضی ہیں کچھ خارجی۔ تو خارجی اس وقت پیدا ہو گئے تھے جو اہل بیت کے دشمن تھے، اہل بیت کے حقیقت میں دشمن وہی تھے۔ اہل سنت صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ ہم جہاں حضرت ابو بکر صدیق کو صحابی مانتے ہیں، بی بی بطول کو اہل بیت، بی بی عائشہ کو اہل بیت مانتے ہیں، جہاں ہم صدیق و عمر کو مانتے ہیں وہاں حسن و حسین کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارا کوئی درود کوئی دعا خالی نہیں جب تک ہم نہ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم وہ حدیثیں تمام مانتے ہیں جو حضور نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتان من الجنہ وکان رسول اللہ یشمہما ویضمہما، نبی حسن حسین کو سینے سے لگا کر خوشبو سونگتے، فرماتے بچوں تمہارے زلفوں سے محمد کو جنت کی خوشبو آتی۔ حضور کے وہ الفاظ دین پوری کو یاد ہیں،
جب نبی دونوں بچوں کو یوں اٹھا کر کہتے ہما ابنا یا بنتی، یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، حقیقت میں یہ محمد کے بیٹے، سب کہو صلی اللہ ہو۔ اہل سنت والجماعت جو ہے قرآن کو حدیث کو مانتی ہے، تمام صحابہ 1,24,000 کو، تمام اہل بیت کو، 12 ائمہ کو، تمام کو ہم مانتے ہیں کہ سب پر حق ہیں۔ دعا کرو خدا ہمارے ہاتھ کو ان کے دامن سے وابستہ، ہماری گود کو ان کی محبت سے خدا معمور رکھے۔ تو یہ بعد میں سوالات کا جواب دوں گا کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں ہم علی کو نہیں مانتے، علی کے دشمن پر لعنت، ہم علی کے دشمن نہیں ہیں، ہم علی مرزا کو اپنا مقام دیتے ہیں، ہم علی کو قرآن میں تلاش کرتے ہیں۔ قرآن نے جو کہا تراہم رکعن سجدن، یہ حضرت علی ہے، زور سے کہو یہ حضرت اللہ، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ شان حضرت علی کی ہے، کہو یہ شان حضرت۔ رحماء بینہم، آپس میں پیار ہے علی اور صحابہ کا، یہ شان تمام صحابہ اور علی مرزا کے حق میں ہے۔ میں عبدالشکور قرآن کا مطالعہ کیا، مولانا رشید احمد گنگوہی نے ایک رسالہ لکھا ہے سوال جمیع علماء شیعہ، انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے سارے قرآن میں کہیں اکیلا علی ثابت کر دو، علی کی تعریف، جہاں بھی علی کی تعریف ہوگی محمد کے صحابہ کی تعریف ساتھ ہوگی، جمع کا صیغہ ہوگا۔ تراہم یطعمون وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، علی کی اکیلی تعریف نہیں ملے گی، جہاں علی کی تعریف ہوگی محمد کے صحابہ کی تعریف ساتھ ہوگی۔ یہ بڑی اونچی بات کہہ رہا ہوں، کھلا چیلنج ہے میرا پورے قرآن میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے۔ علی المرتضیٰ کاتب وحی بھی تھے، وہ ابھی تک ستون موجود ہے مدینہ شریف میں، آپ جائیں مسجد نبوی میں، یہ استوانہ عائشہ، استوانہ بی لبابہ، استوانہ توبہ، استوانہ سریف، استوانہ حنانہ، استوانہ وفود، استوانہ جبریل، ایک ستون ہے اس کا نام ہے استوانہ ہراسہ، سارے کا استوانہ ہراسہ۔ یہ میں مسجد نبوی میں آپ کو پھرا رہا ہوں، نبی کے منبر کے سامنے آپ کو لا رہا ہوں، ریاض الجنہ کا نقشہ دکھا رہا ہوں۔ تو ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے، اس پر لکھا ہوا استوانہ ہراسہ، وہاں علی المرتضیٰ رات کو تلوار لے کر محمد کے روزے کا پہرا دیتے تھے، اندر نبی آرام کرتے تھے۔ اس وقت خدیجۃ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل تھیں، تو حضرت علی رات کو پہرا، آپ فرماتے تھے شاید کوئی منافق اور کافر حملہ کرے تو میرا پہلوان تو ہے۔ محمد آرام کرتے اور علی المرتضیٰ ساری رات محمد کے حجرے کا پہرا دیتے تھے، اور جہاں کھڑے ہو کر وہ گویا کہ قرآن زور سے پڑھتے اور نعرہ لگاتے۔ اس ستون کا نام استوانہ ہراسہ ہے، سارے کا استوانہ ہراسہ ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ صحابہ میں سے واحد اللہ کا بندہ ہے جو بچپن میں محمد پر اسلام لایا۔ اور ایک واقعہ سنا کر آپ کو تڑپا دوں، جب علی المرتضیٰ 7-8 برس کے تھے، نبی کریم نے تمام عرب والوں کو دعوت کی، آپ نے وہ سرید بنائی، شوربے میں وہ جو ٹکڑے کر کے روٹی ڈالی جاتی ہے، تو آپ نے سب کو کھلا کر کھانے پر بلایا اور فرمایا لوگو اللہ نے مجھے رسول بنایا، میں اشہد انی رسول اللہ، میں تمہاری طرف کتاب ہدایت کی لایا ہوں اور ایک پیغام لایا ہوں، ہے کوئی جو ایمان لائے؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، کہنے لگے میری ٹانگیں پتلی ہیں، عمر میں چھوٹا ہوں، قد میں چھوٹا ہوں، اگر یہ نہیں مانتے تو محمد تیری دعوت کو میں مانتا ہوں۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ علی پاک، پھر حضور نے دعوت دی، کسی نے جواب نہیں دیا، تو یہ علی کھڑے ہوئے۔ جب نبی پاک غار حرا میں جاتے تھے، آپ وہاں عبادت کرتے، تو یہ علی چھوٹا بچہ تھا، یہ بھی ساتھ، تو آج انہوں نے دیکھ لیا کہ حضور سجدہ کر رہے ہیں تو علی بھی ساتھ، بالکل چھوٹا بچہ، بالکل ایک کرتے میں، تو دوڑتے ہوئے ابو طالب کے پاس کہ اپنے بچے کو روکو، یہ محمد کے ساتھ ہوتا ہے جیسے محمد کرتا ہے۔ اس نے کہا آجڑی کے بچوں جاؤ، جوتے ماروں گا، مجھے یقین ہے کہ محمد میرے بچے کو راستہ خراب نہیں دکھائے گا، محمد میرے بچے کی تربیت کرے۔ تو یہ بچپن میں حضور کے ساتھ تھا، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ بالغ مردوں میں سے سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ابو بکر صدیق، عورتوں میں سے جس نے سب سے پہلے محمد کی تصدیق کی بی بی خدیجۃ الکبریٰ، کنیزوں لونڈیوں میں سے بی بی بریرہ، اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ، اور بچوں میں سے سب سے پہلے جس نے محمد پر ایمان لا کر کلمہ پڑھا علی المرتضیٰ، سب کہو رضی اللہ ہو۔ تو علی المرتضیٰ کو اللہ نے، ان کے عجیب عجیب واقعات ہیں، ان کے فضائل میں ہیں۔ حضرت علی فرماتے جب اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم، اور ہم نے کہا قالوا بلا، علی فرماتے مجھے عالم ارواح میں وہ خدا کا پوچھنا یاد ہے، میرا جواب دینا یاد ہے۔ حضرت علی فرماتے جب نبی نے مجھے اپنے کندھے پر اٹھا کر کعبہ مجھ سے صاف کرایا، فرماتے جب میں محمد کے کندھے پر آیا میں نے یوں دیکھا تو میں اپنے آپ کو یوں سمجھا کہ میں 7 آسمانوں سے اوپر میری گردن نکل چکی،
چونکہ جس کے کندھے پر تھا اس کی شان 7 آسمانوں سے اوپر تھی. سب کہو علی کرم اللہ ہو. یہ ان کے اپنی آخر میں علی پاک کے اقوال اور کرامات بتاؤں گا. تو حضرت علی المرتضیٰ کا اسلام سب سے بچپن میں جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور علی المرتضیٰ کے مقام اور ان کا درجہ ختم نہیں ہوتا جب حضور ہجرت پہ گئے. عبد الشکور کی طرح دال روٹی کھا کر تقریر کرنا آسان ہے، مگر جب پورا عرب مخالف تھا، 900 ننگی تلواریں تھیں، نبی کریم ہجرت کو جا رہے تھے، تو محمد کے بستر پر نبی کی چادر اوڑھ کر سونے والا علی المرتضیٰ. اور نیند آ گئی ان کو. کمال یہ ہے کہ پتا ہے کہ باہر دشمن کھڑے ہیں، محمد کی چادر ایسی اوپر آئی، چادر میں نہیں تھا، یوں سمجھو کہ علی رحمت میں سو رہا تھا. تو علی کو فوری نیند آ گئی. پیغمبر نے فرمایا کہ یہ بستر خطرناک ہے، پورے پتہ نہیں کب حملہ کر دیں. علی نے کہا کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ چلے جائیں، مجھ جیسے لاکھوں ٹکڑے ہو جائیں، میں قربان ہو سکتا ہوں، محمد پہ آنچ نہیں آنے دیتا. تو حضرت علی نے اس رات جو اس نے کارنامہ دکھایا یہ علی کا حصہ تھا. اور واقعی جب کافر آئے انہوں نے کہا ذرا جگا کے حملہ کریں، چونکہ اللہ نے بچانا تھا. جب چادر سے اٹھے تو علی پاک تھے تو وہ سارے حیران ہو گئے، ایک دوسرے کے منہ میں تماچے مارنے لگے کہ اندھو وہ تو شکار چلا گیا. پھر قصہ آگے ہے وہ کبھی میں بیان کروں گا. جب مباہلہ کیا نصارہ نجران کے ساتھ، حضور نے بی بی فاطمہ کو، حضرت علی کو، حسن حسین کو بلایا، فرمایا یہی آئیں، ان کو لے کر کافر اپنے بچے لے آئیں، محمد کریم ان کو لے کے میدان میں نکلے. مگر وہ ڈر گئے. نبی فرما اگر وہ آتے تو آج محمد کی بد دعا سے سارے برباد ہو جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ازواج کی تعریف کی سورت ومن یقنط میں یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کی تعریف ہے، تو آخر میں اہل بیت کا تذکرہ ہے. تو حضور کریم نے اپنی چادر کو اٹھایا، علی کو بلایا، بی بی بطول کو، حسن حسین کو، اور ان پر چادر لپیٹ کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا وہ میری بیویاں تو ہیں میرے اہل بیت، یہ بھی اہل بیت ہیں. زور سے کہو یہ بھی. حالانکہ حضرت علی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے، نبی کا بیٹا نہیں ہے، حضور کا خاندان نہیں ہے، نبی پاک کا بیٹا نہیں ہے. اس لیے بعض علماء اعتراض بھی کر دیتے ہیں اگر سید کا خاندان چلتا ہے حضرت علی سے تو علی سید نہیں قریشی ہے، اگر سید کا خاندان چلتا ہے فاطمہ سے تو شہر بانو سید زادی نہیں، وہ عورت سید زادی نہیں، وہ ایک کنیزہ ہے، یزدجر کی بیٹی غنیمت کے مال میں ہے. تو معلوم ہوتا ہے سادات وہی ہیں جو بی بی فاطمہ کے خاندان سے چلتے ہیں، وہ سادات ہیں. زور سے کو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سید کا غیر سید کا سید سے نکاح نہیں ہو سکتا، علی قریشی ہے، فاطمہ سید زادی آل رسول ہے، جب علی کا نکاح فاطمہ سے ہو سکتا ہے تو غیر سید کا سید سے نکاح ہو سکتا ہے. یہ مسئلہ یہی ہوتا ہے حل. میں بڑی اونچی بات کہہ گیا ہوں، آپ کا دماغ تھوڑا ہے، اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. حضرت علی قریشی ہے، کہ حضرت علی آل رسول نہیں، نبی کا چچا زاد بھائی ہے. جاگ رہے ہو یا نہیں؟ ابو بکر بھی قریشی ہے، عمر بھی قریشی ہے. علی دوسری پشت میں محمد کے خاندان میں ملتا ہے، ابو بکر 7ویں پشت میں، محمد کا اس کا خاندان ایک ہے. عمر 8ویں پشت میں، ان کا خاندان بھی ایک ہے. کہو ان کا خاندان بھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی مرزا سردار ہے، ابو بکر عمر غلام ہے. غلام کیسے ہیں؟ یہ بھی قریشی ہیں. یہ ویسے غلام تو ساری امت ہے، جہاں ابو بکر عمر غلام ہے، علی بھی محمد کا غلام، سارے کا غلام ہے محمد کا. یہ کہتے ہیں سید امتی نہیں ہوتے، یہ بھی بے وقوفی ہے. جو بھی محمد کا کلمہ پڑھ لے صحابی ہے، جو بھی محمد کریم کا دین قبول کرے وہ نبی کا امتی ہے. سید خاندان میں محمد کے آل ہیں، اور سید جو نبی کا کلمہ پڑھ لے وہ امتی ہوتا ہے. سید اور آل رسول بھی محمد کی امت میں داخل، یہ بھی نبی کی امت ہے. کہو نبی کی امت کہتے ہیں جماعت کو، یہ محمد کی جماعت ہے. سارے کہو صلی اللہ. یہ آپ کی جہالت کی جو باتیں ہیں دین پری اس کو صحیح کر رہا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے بہت مقامات پر عجیب کارنامے دکھائے. ان کا کارنامہ دوستوں مباہلے کے موقع پر، ان کا کارنامہ ہجرت کی رات، ان کا کارنامہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، تو ان پر چادر مبارک آپ نے ڈالی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہی پاک ہیں. عزیزو چادر پاک نہیں کرتی، محمد کریم کی صحبت، نبی کریم کی نگاہ نبوت پاک کرتی. تو میرے عزیز بھائیو، تو اگر آپ کہتے ہیں چادر پاک کرتی ہے تو دین پوری کو چلتے ہوئے اتنا کہنے دو. جس پر 5 منٹ چادر آئی وہ تو پاک ہو گئے، اور جو عائشہ 9 سال محمد کے ساتھ ساری رات چادر اوڑھ کے نبی کے گلے ملا کر سوتی رہی، ابھی وہ پاک نہیں ہوئی، وہ بھی پاک ہو گئی. چادر کا کلمہ نہ پڑھو، محمد کا کلمہ پڑھو. وہ یزکی ہم، پاک محمد کرتا ہے. اور خدا کی قسم نبی کا وجود چادر اس لیے چادر ہے کہ محمد کے ساتھ نبی ہے.
جو چادر نبی کے ساتھ لگے اس کی شان ہو گئی، اور جو عائشہ محمد کے سینے کے ساتھ مل کے جائے اس کی شان ابھی نہیں ہوئی۔ دماغ خراب ہے لوگوں کا۔ اللہ تمہیں ساتھ ساتھ ہدایت عطا فرما۔ میں کسی اور مجلس میں جنگ جمل اور صفین پر بحث کر کے آپ کا دماغ صحیح کروں گا۔ آج تک بیچارے حضرت معاویہ کا نام لینا گوارا نہیں ہوتا، اس پر میں آپ کا ذہن صاف کروں گا۔ پرانے جھگڑے ہیں، دعا کرو خدا تعالی ہمیں صحیح حل کرنے کی توفیق بخشے۔ تو حضرت علی سب کہو، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی سوال نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، عرض کر رہا تھا کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ یہ عجیب شان کے مالک ہیں، اور ان کو اللہ نے عجیب ملکہ دیا تھا فیصلہ کرنے کا۔ اقضا بالمدینہ، پورے مدینہ کا مصطفیٰ کے دور میں قاضی تھا حضرت علی المرتضیٰ تھا، اور نبی کا پہلوان علی المرتضیٰ ہے۔ ہر لڑائی میں الحمدللہ اس کے کارنامہ نمایاں ہیں۔ جہاں بدر میں ساتھ تھا، حنین میں ساتھ تھا، احد میں ساتھ تھا، وہاں خیبر کے جہاں عزیزوں 10 قلعے تھے، کہو کتنے تھے؟ آج عبد الشکور راز آؤٹ کرے، لوگ آج تک کہتے فاتح خیبر قاتل انتر قاتل مرحب، اور کچھ نہیں کہتے۔ خیبر کے 10 قلعے تھے۔ خیبر ایک یہودیوں کا ایک بستی تھی، اس میں چھوٹے چھوٹے 10 قلعے تھے۔ 9 قلعے صحابہ نے فتح کیے، کبھی ابو بکر، کبھی عمر، کبھی عثمان، کبھی خالد۔ ایک قلعہ جس کا نام غموز تھا، زور سے کہو جس کا نام، یہ قلعہ 3 دن لڑائی ہوئی اور فتح نہیں ہوتا تھا۔ حضور نے فرمایا کل میں ایسے نوجوان کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح عطا کرے۔ حضور نے پیشین گوئی کی، اور نبی کریم نے فرمایا کل وہ شخص میرے ساتھ پرندے کا گوشت کھائے گا۔ تو حضرت علی نے گوشت کھایا۔ نبی نے ایک کالا جھنڈا دیا، چھوٹا سا کپڑا۔ آج تو ہم نے اتنے بڑے جھنڈے بنا رکھے ہیں کہ اگر ایک جھنڈے کی لکڑی گر پڑے تو 8-10 آدمی نیچے دب کے مر جائیں گے، اور وہ جھنڈا لے کے چلے تھے۔ ایسے نہیں کہ ایک جھنڈا گاڑ دو اور نیچے بنگ وغیرہ پیو۔ خیر میں بھی کچھ نہیں کہتا، فی الحال مثبت تقریر ہے، پھر انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ علی ہمارا ہے، ہم علی کے ہیں۔ علی کی شکل و صورت، علی کا نعرہ، علی کی غلامی، علی المرتضیٰ کی علمیت کی جو ورثہ ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ دعا کرو خدا ہم سب کو غلام نبی بھی بنائے، غلام علی بھی بنائے، آمین کہو۔ اے میرے بھائیو سنو، میں آج شان حیدر کرار، پھر میں حدیث کی بارش کروں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ، سب کہو کرم اللہ۔ یہ بھی صحابہ نے یہ جملہ بنایا جب وہ نعوذ باللہ خارجی کہتے تھے، سود اللہ وجہ، نعوذ باللہ بکواس کرتے تھے، تو علی کے محبوں نے، صحابہ نے کہا کرم اللہ وجہ، خدا خارجیوں کا منہ کالا کرے اور خدا علی کے منہ کو شرف اور عزت عطا فرمائے۔ ہم علی کی شان رکھتے ہیں، ہم اس کو حیدر کرار، حیدر صفدر، شیر نر، شیر ببر، فاتح خیبر، قاتل انتر، ذی قدر، نبی کا برادر، بطول کا شوہر، حسن حسین کا پدر، محمد کا برادر۔ ہم اس کو خدا کی قسم، اس کا بیٹا شہید کربلا ہے، اس کی بیوی زہرا ہے، اس کا بیٹا حسن مجتبی ہے، خود علی المرتضیٰ ہے۔ خدا کی قسم اس کی شان جدا ہے۔ یہ صاحب ذوالفقار ہے، یہ حیدر کرار ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، لشکر کفار ہے، علی کی وار ہے، جہاں سے نکلے علی کا وار ہے، جہاں سے نکلے بیڑا پار ہے، علی بہادروں کا سردار ہے، صحابہ کا یار ہے، محمد کا تابع دار ہے، علی دین کا جانثار ہے، علی سے اہل سنت کو دلی پیار ہے۔ ہم علی سے پیار رکھتے ہیں، ہم علی کی جوتی کے ذروں کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم اس کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ جو کہتے ہیں یا علی، ہم اس کو بھی کہتے ہیں گستاخ علی ہے۔ جو علی مرزا کو بھنگ پی کے نعرہ لگاتا ہے ہم اس کو بھی گستاخ سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وضو کر کے، زبان پاک کر کے مصطفیٰ کے داماد کا نام لیا جائے۔ اللہ ہمیں حیدر پاک سے سچی محبت عطا کرے۔ میں عبد الشکور دین پوری بڑے پیار سے سمجھاتا ہوں، ہم اس حیدر کو نہیں مانتے جو لوگ کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی اور صحابہ کو لڑانے کی کوشش کی، اور کہا خالد اور عمر نے گردن میں رسہ ڈال کے علی کو گھسیٹ کے لے آئے۔ وہ ایک کتاب حملہ حیدری، وہ کہتا ہے بدست عمر بود یک ریسماں، جگر در کف خالد پہلواں، فکندند در گردن شیر نر، بے بردند بردر ابو بکر۔ علی کو گھسیٹ کے لے گئے۔ میں کہتا ہوں یہ علی المرزا کہیں ملتان کے کسی گردیزی محلے کا ہوگا۔ ہم اس علی کو جانتے ہیں جو خدا کی قسم وہ کہتا ہے لو لقیت بکراب الارض مستوحشت ولاستبعدت، نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں، علی پاک کی کتاب ہے۔ فرماتے ہیں اگر میں مغرب سے ذوالفقار لے کر تلوار ننگی کھڑا ہو جاؤں اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑوں، علی کہتا ہے خدا کی قسم مجھے بہادری کی قسم ہے کہ مغرب سے کھڑا ہوں تو مشرق تک علی کی تلوار کے وار کو طاقت روک نہیں سکتی۔ دعا کرو اللہ ہمیں علی المرتضیٰ کی غلامی عطا فرمائے۔ تو دوستو علی مرتضیٰ کو صحبت نبی حاصل ہوئی، علی مرتضیٰ کو شرف ہے خدا کی قسم کہ نبی پاک کی بیٹی اسی کے گھر ہے۔ اور میں آپ کو بڑے پیار سے بتا دوں جس نے مشورہ دیا علی پاک کو کہ آپ حضور سے رشتہ مانگیں وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کہو ابو بکر، اسی نے کہا، میں ثابت کر کے دکھا دوں گا۔ تو بی بی بطول جب اس کا نکاح ہوا، ان کا نکاح بھی ہمارے لیے اسلام کا ایک باب ہے۔
علی مرزا کا جب نکاح ہوا تو کوئی ڈھول کوئی بینڈ کوئی باجے نہیں تھے، بطول یتیم ہو چکی تھی، خدیجہ روانہ ہو چکی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بی بی آٹا گوندھ رہی تھی۔ نبی نے فرمایا فاطمہ اٹھ جاری کر، تو میرے پاس امانت اور مسافر تھی، اب میں حقدار کے پاس بھیجوں۔ تو نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا فاطمہ آج خدیجہ ہوتی تو تیرے نکاح کا اور رنگ ہوتا۔ فرمایا ابو بکر کی بیوی کو بلاؤ، اسماء بنت عمیس کو، وہی خدیجہ کی جگہ اس کی اماں بنے، سرپرستی کرے، اور مجھے یقین ہے کہ ابو بکر کی بیوی اس کی سرپرستی کر سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ لمبا واقعہ ہے کہ نکاح میں گواہ جو ہوئے ابو بکر عمر تھے، ولیمے کا سامان صدیق لایا۔ اللہ کی قسم جب علی مرزا گئے کہ میں حق مہر کے لیے پیسے ادا کروں زرہ بیچنے، تو عثمان غنی مل گئے، بتایا کہ میں زرہ بیچنا چاہتا ہوں۔ 450 درہم میں حضرت عثمان نے زرہ لے لی اور لے کر فرمایا جا علی زرہ بھی تیری، پیسے بھی تیرے، نکاح تیرا اور خدمت میری۔ میں باوضو کھڑا ہوں، یہ دیکھو قبلہ رو کھڑا ہوں، تو میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ پورا ان کا حصہ تھا۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں ابو بکر عمر پہ ہٹ نہ کرو، ان کے ایمان کے خلاف کوئی بات نہ کرو۔ اگر گواہ مومن نہ رہے، کافر منافق بن گئے تو نکاح میں خلل آ جائے گا، سادات کا پورا خاندان حلالی نہیں رہے گا۔ مہربانی کرو، ہوش سے بات کرو۔ اگر تمہیں عثمان اچھا نہیں لگتا تو 450 روپے ہمیں واپس کرا دو، ہم یہاں دفتر بنائیں گے، وہ آج ان سے باب العلوم والے سے واپس دلا دو، ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ خیر یہ درمیان میں پیار کی باتیں ہیں، میں آپ سے بڑی پیار اور متانت سے کھڑا ہوں، میرے دل میں کوئی حسد نہیں ہے۔ دعا کرو خدا ہمیں، خدا کی قسم ہم جس طرح تمام صحابہ کو محمد کے صحابہ دیکھتے ہیں، اسی طرح علی مرزا کے جوتی کے ذروں کو بھی ہم محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا علی کے جوتی کے ذروں پر ایمان ہے، اور اس کی جوتی کے ذرے آنکھوں میں آئیں، خدا کی قسم ہمارے لیے سرمے سے زیادہ اچھا۔ دعا ذرے آنکھوں میں آئیں، خدا کی قسم ہمارے لیے سرمے سے زیادہ اچھا۔ دعا کرو اللہ ہمیں، کیونکہ جو پیغمبر جس کو حیدر کہے صفدر کہے، نبی پاک جس کو فرمائے انت منی انا من کا، تو میرا میں تیرا، نبی فرما انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے۔ نبی فرما من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے محمد مصطفیٰ کو گالی۔ نبی نے فرما من احب علی فقد احبنی، جو علی سے پیار کرے وہ محمد سے پیار کرتا ہے۔ نبی نے فرما سید العرب علی، میں سید العالمین ہوں، عرب کا سردار میرا علی ہے، سب کا ہو رضی اللہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، نبی نے فرمایا من ابغض علی فقد ابغضنی، جو علی سے بغض رکھے وہ محمد مصطفیٰ سے بغض رکھے۔ نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، علی جنت میں ہوگا، سب کہو سبحان اللہ۔ ہم حضرت علی المرتضیٰ کے جو حضور نے فضائل بیان کیے بالکل صحیح ہے، سارے کو بالکل، یہ میں آپ کو چند نوٹی دے رہا ہوں، سنو بھائیو۔ تو علی المرتضیٰ جب تک بھی رہے مل جل کے رہے، جہاں خدا کی قسم عبد الشکور باوضو کھڑا ہے، میں مدینے آپ کو لے چلتا ہوں اور حاجی بیٹھے ہیں، آج بھی نبی پاک کی مسجد کے برآمدے پر جاؤ، نبی پاک نے جن کا نام لے کر کہا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ان 10 کا نام آج بھی محمد کی مسجد کے برآمدے پر لکھا ہوا، جاؤ دیکھ لو۔ اور میرے ساتھ مدینے کو نکلو، خدا کی قسم آپ مسجد نبی کے سامنے نکلیں تو آپ کو میں دکھا دوں گا، جہاں مسجد ابو بکر کھڑی ہے وہاں مسجد علی ساتھ کھڑی ہے، اور میں باوضو کھڑا ہوں۔ جب حضور نماز پڑھاتے تھے جس سب میں ابو بکر ہوتا تھا علی بھی ساتھ ہوتا تھا، جب حضور جہاد پہ جاتے جس جھنڈے کے نیچے علی ہوتا صدیق بھی ساتھ ہوتا تھا۔ میں آگے پیش کروں گا انشاءاللہ، آئندہ جمعے تقریر کروں گا زندہ رہا کہ صحابہ اور علی کا پیار کتنا تھا۔ اب بتا رہا ہوں کہ علی صاحب شجاعت شجاع اکبر حضرت علی ہے، زور سے کو حضرت علی ہے۔ میرے علی کے ماننے والوں، جب علی سے پوچھا گیا تمہیں کیا پسند ہے، آج میں حیران ہوں، بعض لوگوں نے کان چھدوا لیا، بعض نے لمبے لمبے بال رکھ لیے، بعض نے چوٹی بنوا لی، بعض نے یہاں کلابے پہن لیے، بعض بیچارے نعت بجا رہے ہیں، بعض کوڑ پہنے ہوئے ہیں، بعض سارے لوہے پہنے ہوئے ہیں، بعض چمٹے پہنے ہوئے ہیں، بعض داڑھی مونچھیں سب کو صاف کر کے پتہ نہیں چلتا بندہ ہے یا فٹ بال ہے، اور وہ کہتا ہے علی علی۔ علی کا یہ کوئی نقشہ نہیں تھا، خدا کی قسم۔ اور قیامت کے دن مزہ ہوگا جب علی اٹھیں گے، ہر ایک تو قرآن لے کے اٹھے گا، یہ سینگ لے کر تڑو تڑو کر کے اٹھیں گے، تو علی کہے گا یہ کیا بے وقوف ہے، ان کو بھگا دو، یہ کیا کرتے ہیں۔ علی نے بھنگ نہیں پی، علی نے مونچھیں بڑی نہیں رکھی، یہ شاہ پر علی کے کہتے ہیں۔ نبی کریم نے جب بڑی مونچھیں والے، خدا کی قسم بڑی مونچھوں والی ایران والوں کو دیکھا، نبی نے منہ پھیر کر کہا ان کو اٹھا دو، محمد ان کا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، خدا کی قسم باوضو کھڑا۔ علی کی یہ نہیں تھی، علی مرزا نے وہی طریقہ اختیار کیا جو محمد مصطفیٰ کا تھا، سب کا ہو صلی اللہ ہو۔ میں عبد الشکور دعوے سے کہتا ہوں
کہ علی کا نعرہ اللہ ہے، نعرہ حیدری علی نہیں تھا، علی کا نعرہ اللہ اکبر تھا، سارے کو اللہ لکھا ہے کہ علی مرزا جب خیبر میں آئے تو سامنے ایک پہلوان تھا. آج یہ واقعہ سن کر تمہارا سنا کر ایمان تازہ کروں. علی کی کرامتیں برحق ہیں، علی کی شجاعت برحق ہے. زور سے کو علی پاک کی. پھر علی کے اقوال بھی آپ کو بتاؤں گا. علی کا واقعہ انار، واقعہ نماز، واقعہ شہد، واقعہ اونٹ، واقعہ خیبر. ابھی تو میں نے کونا نہیں ہلایا. تو علی مرزا بہادر میں حضرت خالد بھی بہادر تھا، پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں بہادر ہے تو میرا علی ہے. کہو میرا. خالد کے ہاتھ میں 10 تلواریں ٹوٹی ہیں، خالد 10 گھوڑے بدلتا تھا، مگر خالد محمد کا پہلوان نہیں بدلتا. سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار. زور سے کو اللہ کی. اور پیغمبر نے جس کے متعلق جو جملہ کہہ دیا وہی صحیح ہے. وہی نبی نے فرمایا ارحم امتی ابو بکر، اشدہم فی امر اللہ عمر، اصدقہم حیان عثمان، اقضاہم علی. ساری میری امت میں فیصلہ صحیح کرے گا تو حضرت علی کرے گا. جو حضور نے جو کچھ فرمایا کہو بالکل صحیح. وقت نہیں ہے. بعض میرے دوست جن بیچاروں کو پتہ نہیں، ان کی کوشش ہے کہ علی پاک کو ہم پہلا نمبر دیں. دمست کلندر علی کا پہلا نمبر. بیچارے غلط کہتے ہیں. پہلا نمبر جس کو جو ملا، پہلا نمبر وہی ہے جو سب سے پہلا کلمہ پڑھ چکا ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے جو سارا مال خرچ کر چکا ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے جو مشیر رسول اللہ رہ چکا ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے جو نبی کو بیٹی دے چکا ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے نبی جس کے دروازے پر جا چکا ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے جس کے کندھے پر نبی آ چکا ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے جس کے گھر سے کھانا آ چکا ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے جو غار میں پہنچ چکا ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے جو محمد کے ساتھ مدینے پہنچ چکا ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے جس نے معراج کی تصدیق کر لی ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے جو مصلی رسول پر آ چکا ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے عمر نے جس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے جو نبی کے روزے میں سو چکا ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے جو نبی کے ساتھ روزے سے اٹھے گا. پہلا نمبر اسی کا ہے جو حوض کوثر پر پہنچے گا. پہلا نمبر اسی کا ہے جو جنت میں قدم رکھے گا. جس کا پہلا نمبر ہے ہماری تحقیق ہے، حدیث و قرآن کی تصدیق ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے. تو یہ ہمارے خیالی بات ہے دمست کلندر. ہاں بہادری میں علی کا پہلا نمبر. کہو بہادری میں. خیبر کے فتح کرنے میں علی کا پہلا نمبر. فیصلہ کرنے میں علی کا پہلا. بولو. نبی کی بیٹی لینے میں علی کا پہلا نمبر. ہاں اسد اللہ غالب لقب ہونے میں علی کا پہلا نمبر. محمد کا پہرا دینے میں علی کا پہلا نمبر. اللہ اکبر کہہ کر قلعے کو فتح کرنا علی کا پہلا نمبر. سب کا علی کا. مگر اسلام لانے میں ابو بکر کا پہلا نمبر. بہرحال یہ تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. میں نے گاڑی میں دیکھا کچھ عورتیں خبر نہیں کیسی ہوتی ہیں، وہ ایک لوٹ لیے ہوئے چند پیسے ہوتے، دمست کلندر علی کا پہلا نمبر، دمست کلندر. ان کے کہنے سے مذہب نہیں بنتا. حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی. یہ کتنا نمبر ہے؟ نبی نے فرمایا رحم امتی بامتی ابو بکر، اشدہم فی امر اللہ عمر، اصدقہم حیان عثمان، اقضاہم علی. کتنا نمبر؟ میرے دوستو قرآن نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ ابو بکر اشداء علی الکفار عمر رحماء بینہم عثمان تراہم رکعا سجدا علی. قرآن نے کتنا نمبر دیا؟ تو چوتھے نمبر میں بعض لوگوں کی کوشش ہے، آپ آذان میں سنتے ہوں گے، اشہد ان امیر المؤمنین وامام المتقین وقاتل المشرکین علی ولی اللہ وخلیفۃ بلا فصل. وہ خدا کے بندے جب خلیفہ بلا فصل وہ ہے تو جھگڑا کیا؟ بات تو ختم ہو گئی. بلا فصل ہو گیا. بلا فصل ابو بکر ہے. کہو بلا فصل. مولوی شریف نے کل جملہ عجیب کہا. اس نے کہا ہر شخص صبح کو اٹھ کر سچ کہتا ہے، یہ صبح کو اٹھ کر پہلے جھوٹ کہتے ہیں. یہ خلیفہ کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ کیا صبح اٹھ کر خلیفہ تو بلا فصل. تو میں تو دین پوری بڑی پیار کی بات کرتا ہوں. اگر علی المرتضیٰ، ہم پھر بھی علی کو چوتھے نمبر پہ خلیفہ مانتے ہیں، خلیفہ راشد ہے. علی اگر یہ لوگ کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل ہے اور ابو بکر جو ہے غصب کر کے چھین گیا، یعنی حضرت علی کو پہلے نمبر پہ ملی نہیں خلافت، چوتھے نمبر پہ مانتے نہیں، گویا کہ علی خلیفہ ہوا بھی نہیں. ہم پھر بھی مانتے ہیں. کہو ہم پھر بھی. بڑی اونچی بات کہہ گیا. سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ اس جھگڑوں کی ضرورت نہیں ہے. ویسے عبدالشکور اتنی بات کہتا ہے، ہر کوئی تقریر سن رہا ہوگا. میں کہتا ہوں علی آخر میں آئے، شان میں کیا کمی ہے؟ خدا کی قسم محمد پہ نبوت ختم ہے، علی پہ خلافت ختم ہے. محمد خاتم الانبیاء ہے، علی خاتم الخلفاء. کوئی اختلاف نہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. تو ہم علی مرزا کو جو علی، ہاں یہ جو لفظ ہیں علی مشکل کشا، یہ اسلام نے یہ لفظ نہیں کہے، یہ ایران نے کہے. یہ ایران کے جملے ہیں. ایران والوں نے ہمیں سکھایا یا علی مشکل کشا.
ہم کہتے ہیں سب کا مشکل کشا کون ہے؟ علی کو بخار آئے تو مشکل کشا کون ہے؟ علی مشکل کشا ہوتا تو حسین پیاسا نہ جاتا، علی مشکل کشا ہوتا 72 شہید نہ ہوتے، اگر علی مشکل کشا ہوتا تو خلافت کا جھگڑا تم جو کہتے ہو جھگڑا تھا ختم ہو جاتا۔ مشکل کشا کون ہے؟ جواب دو۔ یہ بھی عقیدہ رکھو، ہمارے عقیدے غلط ہو گئے ہیں۔ ساری اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، ساری دنیا کی مشکل حل کرنے والا کون؟ تو علی کی بہادری سنو، اللہ نے علی پاک کو طاقت عطا فرمائی تھی۔ حضرت علی ایک دن جو کی روٹی کھا رہے تھے، نہیں کھا سکتے تھے، کسی نے کہا کل تو خیبر کا دروازہ جس کو 40 آدمی نہیں کھول سکتے تھے، ایک دھکا جو دیا، ایک جو ماری لات تو دروازہ ٹوٹ گیا۔ حیدر آج جو کی روٹی مشکل ہو رہی ہے، ہنس کر فرمائیے علی کے جان کی طاقت ہے، وہ علی کے ایمان کی طاقت ہے۔ واہ علی، سب کہو واہ علی رضی اللہ کرم اللہ وجہہ۔ علی مرزا جب خیبر میں آئے، میں دعا کرتا ہوں خدا ہم سب کو علی کی غلامی کی نماز عطا کرے۔ ہم نے نماز پڑھی، ذرا یہاں چوٹی نے کاٹا تو کبھی کاٹا تو ہم نے کبھی کھجلی کی، کبھی پگڑی سنبھالی۔ علی مرزا کو جہاں تیر لگا اور یہاں گزر گیا، جب کھینچتے تو ٹانگ مبارک سوج گئی تو تکلیف ہوتی تھی۔ علی نماز میں کھڑے تھے تو ایک آدمی نے ٹانگ کو پکڑا اور دوسرے نے پکڑ کر کھینچ۔ علی مرزا قرآن پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد پوچھا ما هذه الدم على المصلى، یہ کہاں سے آ گیا خون؟ انہوں نے کہا وہ تیر کھینچا گیا۔ مسکرا کر کہا خدا کی قسم مجھے مچھر کے کاٹنے جتنے بھی تکلیف نہیں، میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ یہ علی کی نماز ہے، زور سے کہو یہ علی کی۔ علی مرتضیٰ کے واقعات 2-4 سن لو۔ بی بی فاطمہ بیمار تھی، سب کہو سبحان اللہ۔ کہا میرے پیارے علی ابو الحسین ابو تراب، جی پیاری، فرمایا شوق ہے کہ مدینے کی بازار سے انار لے آؤ۔ واقعہ ہے کہ علی پاک انار لے کے واپس ہوئے اور راستے میں ایک بیچارہ غریب مفلوق الحال، ایک پائمال نابینا معذور مزدور بیچارہ غریب اور مرنے کے قریب، بڑا بھوکا پیاس اداس، کہنے لگا یا علی، اور نام لے کر کہا کہ ایھا العلی فی سبیل اللہ۔ انار کو دیکھا تو اس کا منہ بھر آیا، یہ مجھے دے دے۔ علی کہتے میں انار لے کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا ادھر دیتا ہوں تو نبی کی بیٹی راضی ہوتی ہے، ادھر دیتا ہوں تو محمد کا خدا راضی ہوتا ہے۔ تو میں نے انار دے دیا، واپس آ گیا۔ میں نے بطول پاک کو عرض کی کہ حضرت میں انار تو لایا، راستے میں تم سے بھی تیرا جو خالق تھا اس کا نام لیا، پھر تجھ پر نگاہ نہ پڑی، نگاہ خدا پر پڑی۔ تو بی بی نے کہا مبارک ہو، جب سے انار اس غریب کو دیا میرا بخار ختم ہو گیا۔ آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ کیا گھرانا تھا، کیا ایمان تھا اللہ۔ اور لکھا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی نے آ کر غار بن عبد الرحمن بن عوف، یا بلال تھے، دروازہ کھٹکھٹایا بی بی بطول پاک کا، فرمایا علی سائیں باہر آؤ۔ باہر آئے تو حضرت بلال انار لے کے کھڑے تھے، کہنے لگے یہ محبوب نے بھیجے ہیں کہ علی کے گھر انار دے آؤ، کہیں سے آئے۔ تو کہا 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ حضرت علی نے گود کو جو پھینکا، گچھڑی اناروں کی گلی میں جا پڑے۔ کہنے لگا خدا کا کہنا سچ ہے، تیری گود غلط ہے۔ خدا کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر بامثالها، میں 1 کے 10 دیتا ہوں، 9 کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے قرآن پر یقین ہے، تیری گود غلط ہے۔ تو اس نے جلدی سے 10واں انار نکال کے کہا حضرت یہ ہے۔ حضرت یہ میں نے کہا تھا کہ اجازت لے لوں گا بعد میں۔ فرمایا مجھے یقین تھا تم جاؤ کھاؤ، پر مجھے یقین تھا کہ یہ 9 نہیں ہو سکتے، محمد کا قرآن سچا ہوتا ہے۔ یہ علی پاک آ رہے تھے، غریب آیا، یہ علی کے کام تھے۔ علی رضا کے یہ آج ہمارے دوست گھر گھاسی نہ اے راسی نہ او راسی، دم حیدر کیتی رکھ، بھنگ دے لوٹے پیتی رکھ، حکا دم نال سیتی رکھ، بیا سب خیر یا اللہ۔ کوئی علی کا کام نہیں تھا، علی کے یہی کام تھے، سارے کو رضی اللہ ہو۔ میرے عزیز بھائیو، علی پاک آ رہے تھے تو باہر سے بیت المال کا اونٹوں کی قطار آ رہی تھی، گندم کی، اور مدینے میں گندم نہیں تھی۔ تو ایک شخص آیا جس کا بڑا عیال تھا، کہنے لگا علی پاک مجھے گندم دیجیے۔ فرمایا 1 بورا لے لو۔ کہنے لگا بورا کیا کروں گا، قبیلہ ہے۔ فرمایا 2 لے لو۔ کہنے لگا 2 بورے کیا کروں گا؟ کہنے لگا اونٹ لے لو۔ کہنے لگا اونٹ کیا کروں گا حضرت؟ پھر اونٹ دیتے ہو تو پھر پوری قطار دے دو تاکہ پورا قبیلہ خوش ہو جائے۔ فرمایا جا تو اللہ کا نام لیتا ہے، پوری قطار لے جا۔ یہ علی پاک ہیں، سارے کو رضی اللہ ہو۔ علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا تمہیں کیا پسند ہے؟ فرمایا ضرب بالسیف والصوم فی السیف والخدمۃ للضیف، ایک میری تلوار اور محمد کے دشمنوں سے لڑتا رہوں۔ محمد کے دشمنوں سے؟ ہم کہتے نہیں، نبی کے صحابہ سے لڑتے رہیں۔ محمد کے دشمنوں سے لڑتا رہوں، گرمی کا مہینہ اور مجھے روزہ ہو، اور فرما مہمان آئے اور علی ان کی خدمت کرے تو میرا دل زندہ ہوتا۔ تو حضرت علی خیبر میں آئے، بس خیبر کا واقعہ سنا کر آپ کو تڑپا دوں۔ حضرت علی سادگی سے آئے، سادے کپڑے ہوتے تھے۔ کبھی تو آپ جا کر خدا کی قسم ڈول کھینچ کر ایک مٹھی کھجوروں کو لے کر کھاتے تھے، مزدوری کر کے اکثر حضور کے گھر سے کھاتے تھے۔ نبی کے گھر لنگر ہوتا تھا، بطول بھی کھاتی، حیدر پاک بھی کھاتا۔
نبی نے علی کے لیے کہا تھا کہ علی اگر غسل بھی نہ کرے تو میری مسجد نبی سے علی گزر سکتا. سب کہو سبحان اللہ. یار جو نبی شان بیان کرے ہمارے آنکھوں پر زور سے کہو ہمارے دین پوری متعصب نہیں ہے. مصطفیٰ فرما دیں دین پوری کا ایمان تازہ ہو جائے. سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور جو فرمائیں بالکل. حضور نے ابو تراب کہا. علی مرزا مسجد میں سو رہے تھے مٹی پر. نبی نے فرمایا قم قم یا ابا تراب. اس لیے ابا تراب کہا کہ کوئی علی کو خدا نہ بنا لے. فرمایا یہ تو مٹی کا باپ ہے. جاگ رہے ہو یا نہیں؟ بڑا مسئلہ محمد نے حل کر دیا. سب کہو صلی اللہ ہو. تو علی کی کنیت ہو گئی ابو تراب. حضرت علی کہتے ہیں جب خیبر کی لڑائی تھی میں نکلا تو علی مرزا کے کپڑے سادے تھے. ہمارا اسلام سادہ ہے. ہمارا اسلام سادہ ہے بالکل. ہمارے بزرگوں کو دیکھو پتہ نہیں چلتا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مسجد میں اوابین کے بعد مغرب کو اس طرح چہل قدمی کر رہے تھے کہ ایک مصر کا وزیر آیا. اس نے کہا بوڑھے ادھر آؤ. ادھر کیا نام ہے؟ تو مجھے خادم کہتے ہیں دارالعلوم کا. اچھا کیا کرتے ہو؟ یہاں کچھ خدمت تعلیم کی ہوتی ہے. میں شیخ الہند کو ملنا چاہتا ہوں. میرا بیگ اٹھاؤ. چلو شیخ الہند نے بیگ اٹھا لیا. چلو تمہیں لے چلو. خدا کی قسم قاری طیب نے واقعہ سنایا. ہمارے اسلام میں سادگی ہے. حضور بیٹھے ہوتے تھے. آنے والا پوچھتا تھا ایکم منکم محمد. محمد کون ہے؟ ابو بکر کھڑے ہو کر کہتا ھذا رجل متقی ابیض الوجہ ھذا محمد رسول اللہ. یہ جو زلفوں والا گول چہرے سے میرا محمد یہ بیٹھا. سب کہو صلی اللہ ہو. یہ انداز تھا. علی کی شکل, علی کی غلامی, علی کی محبت, علی پاک کا نعرہ, علی المرتضی کرم اللہ وجہ کی زندگی کی غلامی عطا فرمائے. حضرت علی جب خیبر میں باہر نکلے پہلے تو اور سپاہ سالار تھے. سادے کپڑے. سارے کہو سادے. بالکل سادے سے. صحابہ کا جو لباس تھا کبھی کبھی بکری کے بالوں کی, اونٹ کے اون کا خدا کی قسم کرتا, کھجور کے پتوں کی جوتی, اور چہرہ آنکھیں وہ ہیں جو محمد کا چہرہ دیکھ چکے, ہاتھ وہ ہیں جو نبی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں, صحابہ وہ ہیں جو نبی کا تقریر سن چکے ہیں. یہ خدا کی قسم مقتدی ایسے کہ امام محمد مل چکا. سب کہو صلی اللہ ہو. ایسے ستارے کے چاند محمد ہے. بالکل صحیح ہے. کہو بالکل. حضرت علی جب باہر نکلے تو حضرت علی کے ہاتھ میں تلوار تھی, ہاتھ میں آسا, ہاتھ میں ہتھیار رکھنا یہ محمد اور میرے محمد کے علی اور صحابہ کی سنت ہے. آج کل تو ہم کیمرہ رکھتے ہیں, خوانی بٹوا رکھتے ہیں, کنگھا رکھتے ہیں, شیشہ رکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہم بدل تو نہیں گئے سارا دن. مگر وہاں تو یہ نہیں تھا. حضرت علی نکلے تو وہ سامنے اکڑ کے نکلا. ادھر عاجزی تھی, ادھر تکبر تھا. ادھر محمد کی غلامی تھی, ادھر سب کو ناکامی تھی. اس کو طاقت پہ ناز تھا, اس کو صداقت پہ ناز تھا. وہ کفر کا پہلوان تھا, یہ محمد کا پہلوان تھا. مولانا ادھر باطل تھا, ادھر حق تھا, ادھر کفر تھا, ادھر اسلام تھا. وہ بالکل بیکار تھا, یہ شاہ سوار تھا. اس کے ہاتھ میں ہتھیار ابو جہل کا تھا, اس کے ہاتھ میں تلوار محمد مصطفیٰ کی تھی. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نکلا تو وہ سامنے آیا. اس نے کہا پہلوان خیبر کا ہوں, مرحب میرا جو نام ہے. اپنا تعارف کرایا. اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی, بڑا بھاری بھرکم, ایک طوفان, ایک مصیبت, ایک ریچھ, ایک قیامت, ایک بڑائی. اور حضرت علی ماشاء اللہ. مومن ایسے ہوتا ہے, مومن کا ایمانی جذبہ ہوتا ہے. کہو مومن کا طاقت اور چیز ہے, جرت کام کرتی ہے. لوگ ڈیل ڈول کو دیکھتے ہیں, ڈیل ڈول کچھ نہیں ہوتی, جرت ہوتی ہے. ہاں بھائی. تو سامنے نکلا وہ پہلوان, اس کا نام مرحب تھا. اس کا نام, اس نے کہا پہلوان خیبر کا ہوں, مرحب میرا جو نام ہے. پہلوانی میں ہوں مشہور, چرچا میرا عام ہے. حضرت علی نے مسکرا کر کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا حیدر کرار کو نیچا دکھانے کے لیے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ علی یہ کھڑا. حیدر کرار کو نیچا دکھانے کے لیے آ گیا ہوں آج میں اس کو گرانے کے لیے. حضرت علی نے کہا حیدر سے بعد میں لڑنا, پہلے ایک بچے سے لڑ. اس نے کہا تو لڑکا ہے, کہنے لگے لڑ کے دے. اس نے کہا تو بچہ ہے, کہنے لگے ذرا بچ کے جا, نکال. اس نے کہا تجھ سے لڑوں, کہنے لگا پہلے مجھ سے, حیدر سے بعد میں لڑنا. بہرحال یہ بھی ایک بچہ ہے جسے شاید حیدر کہتے ہیں, اپنا نام ایسی الحرب و خطاتن, جنگ ہو تو بھی ایک دھوکے کا نام ہے. تو حضرت علی نے اتنا کہا میاں تو علی سے لڑے گا, تو علی سے لڑ سکے تیرا غلط انداز ہے, کفر کی پدی ہے تو اسلام کا وہ باز ہے. پاگلا دماغ خراب ہوا. تجھ کو شاید فخر ہو اس جسم کا, اس جان کا, تو لوں بڑی شیطان کی وہ شیر ہے یزدان کا. وہ بیچارہ ڈر گیا. اور حضرت علی نے تڑپ کر کہا ننگی تلوار لے کے, یہ باتوں کا نہیں ہنگامہ جوہر کوئی دکھلاؤ, ابھی سب حال کھلتا ہے, آؤ سامنے آؤ. زور سے کہا تو اس کا آدھا وضو تو ٹوٹ گیا. جب مقابلے میں آئے تو حضرت علی نے پکڑا اس کے لنگوٹے سے, دے پکڑ کر مارا زمین پر ایک بار. عرش سے آواز تھی واہ علی یا تیرا وار. تب لگا کہنے وہ کافر بے وقار, رو رہا تھا کہہ رہا تھا بار بار, یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے, دل تو کہتا ہے کہ تو خود حیدر کرار ہے. تو لکھا ہے کہ جب علی المرتضی سب کہو کرم اللہ,
یہ ہے علی کی تعریف. یہ کیا تعریف ہے؟ گردن میں رسا اور گھسیٹ رہے ہیں, کبھی فاطمہ دوپٹہ ڈال کے. نعوذ باللہ, یہ علی کی تعریف ہے. میری حکومت ہو تو میں ٹھیک کر دوں تمہیں. حضرت علی کو فاطمہ گردن میں دوپٹہ ڈال کے گھسیٹ رہی, یہ علی آ رہا ہے؟ شرم نہیں آتی. مسکرانے کی بات نہیں, ڈوب مرنے کی بات ہے. بی بی کو جرت ہے کہ اپنے خاوند کو. حضور نے فرمایا تھا فاطمہ علی کو ناراض نہ کرنا, علی کی اجازت کے سوا محمد کے گھر نہ آنا, ورنہ محمد تیرا ابا نہیں ہوگا. اور خدا کی قسم میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, جب بی بی کا آخری وقت تھا تو اپنا دوپٹہ اتار کے علی کے قدموں پہ رکھا, کہا علی میرا سرتاج و مخدوم ہے, ابے نے تیری خدمت اور تیری غلامی کا مجھے کہا تھا, ناراض تو نہیں ہو کہیں محمد مجھے قیامت کے دن محمد مجھ سے منہ پھیر کے نہ بیٹھ جائے. تم کیا سمجھتے ہو؟ دعا کرو خدا ہمیں ایسی غلط باتوں سے بچائے. تو حضرت علی جب اس کے سینے پر آ گئے, سب کا نعرہ ہے تکبیر, یہ جنگ کا نعرہ ہے. حضرت علی نے جب خیبر کو ماری نا لات, دو تختے جو تھے ایک ادھر, جس کو 40 آدمی نہیں کھول سکتے تھے, علی کے ایک لات سے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ علی ہے, زور سے کہو یہ 40 آدمی 20 ادھر 20 ادھر جس دروازے کو کھولتے تھے وہ محمد کے پہلوان کے ایک لات سے 2 تختے اکھڑ کے دور جا پڑے. یہ حضرت علی تھے. ایمان کی طاقت ہے, زور سے کہو کیا طاقت ہے. تو حضرت علی مرزا جب اس کے سینے پر آئے, یہ صحیح واقعات ہیں, یوں علی کو پیش کرو. ہم حیران ہیں علی کو کیسے پیش کرتے ہو. میرا علی المرتضیٰ جب اس کے عزیزان من سینے پر آیا, اس نالائق نے تھوک دیا, نعوذ باللہ, تھوک کر علی کی. پر کیا کہوں, خود سوچ لو, مجھے شرم آتا. نکل پھر علی سے لڑائی کر. اس نے کہا اتنی بلا کو گرا کر پھینک پھر. ہائے علی کا جملہ سنو, کہنے لگے میاں تیرا میرا بغض اور دشمنی اللہ کے لیے تھی, اس لیے تو کافر ہے, محمد کے خدا کی توحید کا دشمن ہے, تو اس لیے قرآن کا منکر, محمد کا گستاخ ہے. جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو مجھے ذاتی غصہ آیا کہ میری بےعزتی ہوئی, اب تجھے قتل کروں تو خدا علی کو صلہ نہیں دے گا, کہے گا تو نے اپنا بدلہ لیا تھا, محمد کی عزت کا فکر تو نہیں تھی. میں یہ تیرا تھوکنا معاف کرتا ہوں, پھر لڑائی کریں, تاکہ پتہ چلے کہ علی کی لڑائی اپنے بدلے کے لیے نہیں, علی کی لڑائی دین کی غیرت اور خدا کی توحید کے لیے. جاگ رہے ہو؟ یہ لوگ تھے مولانا, کیا بتاؤں کیا لوگ تھے. لوگوں نے ان کو کیسے پیش کر دیا. تو دوستو حضرت علی سب کہو کرم اللہ ہو. حضرت علی مرزا جب بھی قبرستان سے گزرتے تھے بس یہی ایک جملہ سنا کر, آئندہ جمعہ انشاءاللہ آپ کو علی اور صدیق, علی اور عمر, علی اور عثمان, علی اور بی بی عائشہ صدیقہ, علی اور صحابہ, علی اور جنگ جمل صفین پر بحث کر کے آئندہ کے لیے آپ کا جھگڑا ختم کر دوں گا. حضرت علی جب قبرستان سے گزرتے تھے فرماتے تھے, یا اہل القبور اموالکم قسمت دیارکم سکنت نساؤکم زوجت اولادکم حرمت. قبر والوں تمہارا مال تقسیم ہو چکا ہے. قبر والوں جس بیوی کے کہنے پر ماں باپ کو جوتے مارے تھے وہ بیوی اوروں کے بسترے کی زینت بن چکی ہے. قبر والوں جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں, تمہارے بلڈنگوں میں تمہارے گدھیلوں اور پلنگوں پر اور لوگ سو رہے ہیں. قبر والوں جن اولاد کے لیے رشوت اور سود کا مال جمع کیا تھا وہ بچے یتیم ہو کے گلیوں میں رو رہے ہیں, کوئی سر پہ ہاتھ پھیرنے والا نظر نہیں آتا. یہ حضرت علی تھے, سب کہو رضی اللہ ہو. اور علی بھی شہید ہیں. علی المرتضیٰ کی کرامات بھی بتاؤں گا, 3 کرامات ابھی بتا دیتا ہوں. حضرت علی کے سامنے ایک شخص نے گواہی دی. علی نے کہا اگر تو جھوٹا ہے خدا تجھے اندھا کرے. اس نے کہا ہاں کیا اور اندھا ہو گیا. حضرت علی فیصلہ کر رہے تھے تو دیوار یوں ٹیڑھی ہو گئی. میرے خیال میں دیوار پرانی تھی. علی نے اٹھ کر تھپڑ مارا, ایوہ الجدار, او دیوار کھڑی ہو جا, میں محمد کے قرآن کا فیصلہ کر رہا اور تو کر رہی ہے, کھڑی ہو جا. تھپڑ مار کے بیٹھ گئے. پورا فیصلہ کر کے اٹھے تو فرمایا تیری مرضی. دیوار گر پڑی. یہ لوگ تھے, ان کی حکومت تھی. اللہ اکبر. علی مرزا جب صبح کو نماز پڑھا رہے تھے, یہ مولانا اشرف علی تھانوی نے کرامات صحابہ, کیا نام ہے کتاب کا نام, ہمیں نہیں مانتے ہم کرامات, مولانا تھانوی نے مولانا ظہور الحسن ایک عالم دیوبند کے تھے, ان کو حکم دیا کہ کرامات صحابہ جمع کرو. انہوں نے جمع کیا. حضرت علی کے ساتھ حسن ساتھ تھے. واقعہ سنو, فقط کرامت بتاتا ہوں, شہادت بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. آ رہے تھے تو بدخیں علی المرزا کے گھر تھی, ساری بدخیں علی کے ارد گرد آ گئیں. حضرت حسن نے سوچی تھی ہاتھ میں, حضرت علی نے کہا کیا ہے حضرت, یہ کیا ہے. حضرت علی کھڑے ہو کر کہنے لگے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ بیٹا میری شہادت کا وقت آ چکا. یہ بدخیں رو رو کے مجھ سے اجازت مانگ رہی ہے. یہ بدخوں کے چیخنے میں مجھے رونے کی آواز آ رہی ہے, چونکہ ان کو میں کھانا اور پانی دیتا رہا ہوں. آج یہ رو کر کہہ رہے ہیں کہ علی تم جا رہے ہو, مجھ سے پیار کون کرے گا. ان بدخوں کو علی سے پیار ہے اور یہ رو رو کر مجھ سے جدا ہو رہی ہے. ان کی آواز میں مجھے جدائی معلوم ہوتی ہے. حسن معلوم ہوتا ہے کہ علی کی شہادت کا وقت قریب آ چکا. یہ کرامت ہے. زور سے کو یہ کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اتقو, اس کو کہتے ہیں اتقو فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو, وہ نور ایمان جو اللہ نے دیا ہے اس بصیرت کی آنکھ سے مومن دیکھ لیتا ہے. سارے کو مومن
تو الحمدللہ ہم خادم اسلام ہیں، ہم علی کے غلام ہیں. دعا کرو اللہ ہمیں علی والی شکل، علی والا عمل عطا کرے اور علی کا غلام ہو. جی دوستو، ابھی آپ حضرت مولانا محمد عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کو سن رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ان علماء کے بیانات کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.